بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عمر اسلم۔ موجودہ ملکی صورتحال پر بات کریں گے، جبکہ پہلی سٹوری آج جو ہوگی ہماری وہ پنجاب میں پہلی بار ماحولیاتی گورننس کا جدید نظام قائم کیا گیا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں سائنسی بنیادوں پر مانیٹرنگ سسٹم فعال ہے، جبکہ موجودہ حکومت سموگ کو سال بھر کا ماحولیاتی چیلنج سمجھ کر کام کر رہی ہے۔ دوسری سٹوری ہوگی آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اسکول ایجوکیشن کے حوالے سے اجلاس۔ رانا سکندر حیات ہر ہفتے خود کلاس لے کر اساتذہ اور طلبہ کے مسائل کو قریب سے سمجھیں گے۔ ان سٹوریز پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار علی مسلم ساہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی ساہی صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ شکریہ عمر۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے چیف میٹرولوجسٹ پنجاب ڈاکٹر ظہیر احمد بابر صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ آپ کا بھی۔ ڈاکٹر صاحب مونسون کا آغاز ہو چکا ہے، تو مونسون کے حوالے سے کب تک یہ سلسلہ بارشوں کا رہے گا، کیا صورتحال رہے گی، اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، مانسون کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور جولائی اور اگست جو ہے ہمارے پاس پیک رین فال پیریڈز ہوتے ہیں، اور مڈ سپٹمبر تک مانسون ہوائیں جو ہیں وہ ملک کے زیادہ تر حصوں میں، خاص طور پہ جو ملک کے بالائی حصے ہیں اور ملک کے جنوبی حصے میں داخل رہتی ہیں، اور پھر بعد ازاں یہ ریٹریٹ کر جاتی ہیں۔ تو اس وقت جو اسپیل تھا، خاص طور پہ جو ویکینڈ پہ بارشوں کا اسپیل تھا، وہ کسی حد تک کم ہو گیا ہے، اور پھر ایک طرح سے ڈرائی پیریڈ جو ہے وہ شروع ہونے کا، ہبس کی کیفیت جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور ملک کے جو بالائی حصے ہیں اور وسطی حصے ہیں، خاص طور پہ جو سندھ کے جو بالائی حصے ہیں، پنجاب کے وسطی ہیں حصے ہیں، ان میں کل سے جو ہے وہ ہبس کی کیفیت جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، شمالی علاقے جات کی سیر کے لیے لوگ جو ہیں وہ رخ کرتے ہیں، تو ان کو کیا ایڈوائز کریں گے آپ؟ دیکھیے اوور آل تو اس وقت وہاں پہ پارٹی کلاؤڈی کنڈیشنز ہیں، جو بارشوں کا سلسلہ تھا پچھلے 2 روز سے وہ کسی حد تک کم ہو گیا ہے، لیکن مانسون سیزن میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ مانسون پیریڈ میں شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں ہیوی رین فالز ہو جاتی ہیں، جس کے باعث ان ایریاز جو کہ فلیش فلڈ پرون ایریاز ہیں، جہاں پہ فلیش فلڈ سے زیادہ ہوتی ہے، ساتھ ہی جہاں پہ لینڈ سلائڈز ہوتی ہیں، وہاں پہ ٹریول کرنے سے پہلے، سفر کرنے سے پہلے جو ویدر ایڈوائزریز جو ہیں وہ ضرور مد نظر رکھیں۔ اسی طرح لوکل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز یا نیشنل ڈیزاسٹر لوکل گورنمنٹ جو جی ضرور مد نظر رکھیں ٹریول کرنے سے پہلے۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اس وقت جو موسم کی صورتحال ہے۔ اور سلیم شیخ صاحب بات کریں تو مونسون کا ہے، تو اس حوالے سے بھی احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے، خصوصاً جو لوگ شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں کو چھٹیاں ہیں تو لوگ ٹائم پلان کرتے ہیں سیر کے لیے، کوئی نتھیا گلی کا رخ کرتا ہے، کوئی ناران کا غان یا ناردرن ایریاز کا، تو ہمیں جو لوگ بھی ٹریولنگ کر رہے ہیں خصوصاً انہیں موسم ضرور اس کے حوالے سے اپڈیٹ حاصل کر لینی چاہیے۔ رخ کریں گے جو سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو کہا کہ پنجاب میں پہلی بار ماحولیاتی گورننس کا جدید نظام قائم کیا گیا، تو اس حوالے سے اگر ہم اوور آل سچویشن دیکھیں، کیونکہ ہم ایک کلائمیٹ چینج کو بھی فیس کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی آلودگی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اسموگ ایک بہت بڑا ایشو ہے، خصوصاً اکتوبر میں ستمبر میں جب یہ آتا ہے تو پھر مختلف امراض کا باعث بھی بنتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں جو پنجاب میں ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے بڑا ہی بہترین انداز میں جو ہے وہ اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے کام کیا، اور انہوں نے بالکل درست بات کی کہ اس کو صرف 3 مہینے کا چیلنج سمجھ کے نہیں بلکہ پورے سال جو ہے وہ اس کے حوالے سے، اس کی روک تھام کے حوالے سے کام ہو رہا تھا۔ شکریہ عمر صاحب، یہ بڑا اچھا آپ نے ٹاپک لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر بالکل کام نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی موسم تھوڑا تبدیل ہوتا تھا تو سب سے پہلا کیا کام ہوتا تھا کہ اسکولوں میں بچوں کو چھٹیاں دے دی جاتی تھی کہ اسموگ بڑھ گئی ہے، بچوں کی طبیعت خراب نہ ہو۔ لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے اس کے اقدامات ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے ابھی تک یہ ایسا نہیں ہوا کہ اسموگ بڑی ہو، سیزن میں جو ہے حالات خراب ہوئے ہیں اور بچوں کو اسکول میں چھٹیاں دینی ہوں۔ اور اگر آپ اس طرح ہیلتھ کا ڈیٹا نکلوا لیں تو جو
ہسپتالوں میں جو گلے سانس وغیرہ کی بیماریوں کی جو تعداد ہے وہ کم ہو گئی ہے ماضی کے نسبت. جب اس سے پہلے جو حکومت تھی اس وقت جو ہے وہ تعداد زیادہ ہوتی تھی. اب اس بار اگر آپ دیکھیں ان پچھلے 2-3 سالوں میں جب سے یہ حکومت آئی ہے اس کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو میئرز لیے جا رہے ہیں وہ بڑے سخت ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ قصور میں ایک جو ہے اینٹیں بنانے والا بھٹا موجود تھا, تو وہاں پر اس کو 2-3 بار جو ہے وہ وارننگ دی گئی, لیکن انہوں نے اسی طرح کام جاری رکھا, کیونکہ بھٹا بنانے کے حوالے سے ایک ڈائریکشن دی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ زگ زیگ ٹیکنالوجی دی جائے تاکہ اس سے جو دھواں جو ہے نا وہ باہر کالا نہیں نکلتا, وہ صاف ہو کے نکلتا ہے, جس سے فضا جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. تو وہ کسی بہت بڑی شخصیت کا تھا, تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ جو سینئر وزیر ہے مریم اورنگزیب وہ خود گئیں وہاں پر, انہوں نے جا کے اس بھٹے کو توڑوایا اور پھر یہ پیغام دیا انہوں نے پورے پنجاب میں کہ کوئی بھی شخص جتنا بھی مرضی طاقتور ہو لیکن وہ ماحول کو اگر خراب کر رہا ہوگا تو ہم اس کو ماحول کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ایک واقعہ آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ ایک فیکٹری جو ہے لاہور میں اس کو بھی گرایا گیا تھا, مسمار کیا گیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پر بھی جو ہے وہ دھواں زیادہ اٹھ رہا تھا, لیکن وہ جو محکمہ ماحولیات کے SOPs ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا, تو اس کو بار بار نوٹس دیے گئے لیکن وہ باز نہ آئے. پھر رات گئے, اس کو آپریشن کیا گیا اور پھر اس کو مسمار کیا گیا. یہ 2 واقعات بتائے ہیں, لیکن ایسے درجنوں سینکڑوں واقعات ہیں جو کہ پنجاب حکومت نے کیے ہیں جہاں پر محکمہ ماحولیات کے انسپیکٹرز نے یا ذمہ داران نے ایک لکیر لگا دی کہ ان کو ہم نے بار بار نوٹس دیے, ان کو ہدایت دی ہیں کہ آپ نے اپنی انڈسٹری جو ہے وہ کس طرح چلانی ہے. اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو پھر اس کے خلاف ایکشن ضرور ہوا ہے اور کسی کی بھی سفارش جو ہے نہیں چلی. میں آپ کو علامہ اقبال روڈ پر ایک بلڈنگ بن رہی تھی میرے گھر کے پاس گڑی شو میں, تو اس بلڈنگ کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا. تو پتہ لگا کہ وہ کس نے سیل کیا, کہ وہ محکمہ ماحولیات نے سیل کیا, اور جب تک ان کے SOP پر عمل درآمد نہیں ہوا تب تک وہ بلڈنگ کو جو ہے وہ ڈیل سی نہیں کیا گیا. ٹھیک. اچھا علی صاحب, ہم نے دیکھا اقدامات, ہم نے دیکھا ریڈز بھی, اور جس طریقے سے مریم اورنگزیب صاحبہ نے بڑی محنت کے ساتھ اس پر کام کیا, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں فضائی آلودگی میں تقریباً 33%, جبکہ مقامی آلودگی میں 60% تک کمی ریکارڈ کی گئی. یہ جو ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ ناسا کے سیٹلائٹ ڈیٹا نے بھی پنجاب کے فضائی معیار میں بہتری کی تصدیق کی ہے, اور ہم نے دیکھا کہ ایٹماسفیئر اب بہتر ہوا ہے. عمر صاحب دیکھیں, جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے چیزوں کو اس طرح اڈاپٹ کرنا چاہیے. میرا خیال ہے ان چیزوں کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا, لیکن جب یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب میں کمانڈ سنبھالی تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو اسموک کا تھا. آپ کو بھی یاد ہوگا یہاں پہ جیسے ہی اسموک آتی ہے تو بالکل فضا میں آپ کو کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی, اور سانس کے جو امراض ہیں, گلا خراب, سانس کی بیماریوں میں مبتلا بہت زیادہ افراد کے بڑھ لیے جاتی ہیں, ناک کی گلا خرابی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور خصوصاً بچے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. سب لوگ ہی ہوتے ہیں علی بھائی, اور وہ ظاہر ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ جو میئرز اڈاپٹ کیے گئے, جس طرح گزشتہ سال ہم دیکھیں تو آپ کو سڑکوں پہ اسموک گنز نظر آتی تھی, جہاں پہ بہت زیادہ اسموک ہوتی تھی وہاں پہ پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا تھا, چیزیں بہتر کی جاتی تھی. 13,000 سے زائد صنعتی یونٹس جو ہیں وہ ان کو ڈیجیٹلائز کیا گیا, ان کو QR کوڈ جاری کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ تمام جو بھٹے ہیں ان کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ شفٹ کیا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جس طرح سلیم شیخ صاحب بتا رہے ہیں, کچھ چیزوں کا مجھے بھی علم ہے کہ میرے اپنے ایک جاننے والے کی یہاں پہ فیکٹری تھی, اس کو یہاں پہ بند کیا گیا تو وہ کسی دوسرے شہر میں لے گیا. وہاں پہ جا کے اس نے انتظامیہ کے ساتھ ساز باز کی اور 2-3 ماہ تک چلی, لیکن پھر جو انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس ہے اس کی جانب سے اس کو بند کر دیا گیا اور مکمل طور پر سیل ہے. جب تک آپ سسٹم کے مطابق نہیں چلیں گے آپ کی چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. لیکن جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب نے اور ہماری سینئر وزیر صاحبہ نے کام کیا ہے, آپ دیکھیں کہ اسموگ میں دن بدن کمی آ رہی ہے, نہیں تو یہ جو 3-4 ماہ ہوتے تھے بالکل. اچھا یہ بڑی اچھی چیز ہے سلیم شیخ صاحب, اگر بات کریں کہ اگر اکتوبر نومبر میں یہ ڈسٹرب کرتا تھا تو ہم ابھی سے ہی الرٹ ہیں, اور یہ اس پہ جو ہے وہ اپریسیشن آبویسلی بنتی ہے سینئر وزیر جو ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کی, کہ وہ دن رات اس کو حوالے سے متحرک بھی اور اس کی روک تھام کے لیے کام کر رہی ہیں. دیکھیں عمر صاحب, یہ جو معاملہ ہے نا یہ ایک دن کا نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ اسموک کا سیزن آ گیا تو اس وقت اقدامات کریں. اگر ایسے کریں گے کی بھی بات کرنی چاہیے, جو گرین بسز جو آئی ہیں وہ بہت اچھی بسز ہیں. یہ شیخ صاحب کنٹینیو کریں گے. آپ دیکھیں کہ جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے ان دنوں میں آپ کے جو باربیکیو کی شاپس ہیں, ریسٹورینٹس بند کر دیے جاتے ہیں. اب تھرو آؤٹ پورا سال ان کو مانیٹر کیا گیا ہے, وہاں پہ وہ شکر لگوائے گئے ہیں تاکہ جو دھواں ہے وہ باہر نہ جائے.
اور اسموک کا باعث بننے والی چیزوں کو پہلے ہی چیزوں کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے. جو اس طرح کے صنعتی یونٹس ہیں ان پہ پراپر مانیٹرنگ کی جا رہی ہے, انفورسمنٹ کی جا رہی ہے. میرا خیال ہے اس سال مزید بہتری آئے گی, جس طرح ناسا نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ گزشتہ سالوں کی نسبت اب اسموک میں کمی آ رہی ہے. مقامی آلودگی میں 60% تک کمی جو ریکارڈ کی گئی. جی بالکل, یہ صرف یہی وجہ ہے کہ اس پر جو ہے نا پروسیس کنٹینیو ہے. یہ نہیں ہے کہ جب اسموک کا سیزن آئے گا تو اس وقت آپ نے جو ہے وہ اقدامات کرنے ہیں. علی صاحب کا جو بیک گراؤنڈ وہ گاؤں دیہات کا ہے, تو ان کو پتہ ہوگا کہ جیسے فصل کٹتی تھی تو وہ اس پوری زمین کو جو ہے نا صاف کرنے کے لیے, اچھا پروڈکشن لینے کے لیے اس زمین کو آگ لگا دی جاتی تھی. لیکن اب اس پر دفعہ 144 لگا دی گئی ہے, اور یہ پچھلے 3 سالوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ اب آپ کو اگر ٹریولنگ کرتے ہو تو کہیں ایسا نظر نہیں آئے گا کہ کہیں جو ہے کٹی ہوئی فصل کو جو ہے آگ لگائی گئی ہے اور دھواں ہوا ہے. اس کی وجہ سے بھی ایک تو حادثات بھی ہوتے تھے, اور دوسرا جو ہے وہ اسموک کا دھواں تو اسموک کا وجہ بننی ہے. اور یہ کنٹینیوس پروسیس چل رہا ہے. اور پھر جو محکمہ ماحولیات پنجاب جو کہ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی نگرانی میں کام کر رہا ہے, وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے نا وہ اپنے اقدامات کو دیکھ رہا ہے, اور جہاں جہاں کمی تیاری کر رہے ہیں ابھی سے. یہ بڑی چیز ہے کہ ابھی ہوتی ہے اس کے حوالے سے وہ پورے اقدامات کر رہا ہے, نوٹسز بھی دے رہا ہے, اور پھر لوگوں کو جرمانے بھی کیے جا رہے ہیں, ان کی انڈسٹریز کو سیل بھی کیا جا رہا ہے. ایک بہت بڑا فیکٹر تھا کہ آپ کی جو پرانے ٹائر ہیں نا ان کو جلایا جاتا تھا انڈسٹری میں, کیونکہ اور اس سے تیل وغیرہ بنایا جاتا تھا. اب اس کے اوپر بالکل زیرو ٹالرنس ہے, پابندی لگا دی گئی ہے سخت قسم کی, اور جو کوئی یہ کام کرتا ہوا پایا جاتا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ سخت ایکشن لیا جا رہا ہے. اور یہ سخت ایکشن کا رزلٹ ہے, نتیجہ علی مسلم سعید صاحب کے ہمیں اب ریزلٹس دکھائی دے رہے ہیں, ہمیں ماحول میں بہتری دکھائی دے رہی ہے. عمر صاحب, جیسے ہی یہ چیزیں گورنمنٹ کی جانب سے ٹیک اوور کی گئیں اور ان پہ بہتری لانے کی کوشش کی گئی, آپ دیکھیں آپ بھی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں, ہم ابھی بھی رپورٹنگ کر رہے ہیں, میں بھی کرتا ہوں علی, ابھی بھی کرتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ہر ڈپارٹمنٹ ایک دوسرے پہ ڈالتا تھا. انوائرمنٹ والے کہتے تھے ٹرانسپورٹ والے ساتھ نہیں دیتے, ٹرانسپورٹ والے کہتے ٹریفک والے کام نہیں کر رہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ. اب ساری چیزوں کو اکٹھا کیا گیا ہے, اب سارے مل کے کارروائیاں کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ چونکہ میں فیلڈ میں ہوتا ہوں تو اب یہ ساری کوارڈینیشن چل رہی ہے. ایک ایپ بنا دی گئی ہے, 1 ایپ, اس میں تقریباً 9-10 ادارے جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں. تمام گاڑیوں کے حوالے سے کوئی ایک بھی ادارہ گاڑی کا نمبر ڈالے گا, تمام ڈیٹیلز آ جائیں گی کہ یہ کتنی پرانی ہے, اس کو کیا کس ایکسائز اس کو ڈیل کر رہا ہے, اس کو ٹریفک پولیس ڈیل کر رہی ہے, ہے. اور اس میں آ جائے گا کہ کس طرح جو ہے. اچھا, ان کے چلان, کیونکہ آپ ٹریفک کرائم بیٹ بھی کور کرتے ہیں, یہی پہ آ رہے تھے کہ ای پی اے کے چلان جو ہیں وہ تو نہیں کیے گئے, ٹرانسپورٹ کی جانب سے ان گاڑیوں کے سارا اس ایپ میں آ جائے گا, سارا اس ایپ میں ایک کلک پہ یہ تمام ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ دیکھ سکیں گے. پہلے ہر ڈپارٹمنٹ اپنا اپنا کام کرتا تھا, آپ بھی دیکھتے تھے کہ ٹرانسپورٹ والوں نے علیحدہ ناکہ لگایا ہوتا تھا, ایکسائز والوں نے علیحدہ, اب ایک ہی ناکہ ہے. اب یہ ایک ایپ کے ذریعے یہ ساری چیزیں آپ, اور یہ سارا سیف سٹی کیمراز کے ذریعے, یہ سیف سٹی کیمراز بھی اس کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہیں, اور تمام چیزوں کو سینئر منسٹر صاحبہ نے خود بھی وزٹ کیا ہے اور ان چیزوں کو مانیٹر بھی کر رہی ہیں. اسی کا فائدہ ہے کہ آپ آنے والے دنوں میں اللہ کرے گا کہ جو اسموگ ہے اس میں مزید کمی آئے گی. اور یہ جو ایک پچھلے 8-10 سال سے ہم نے ایک نئی چیز دیکھی تھی کہ اسموگ, اور پھر دن میں بھی آپ کو چیزیں نظر نہیں آتی تھی, ایک دھند والی ماحول ہوتا تھا, تو میرا خیال ہے اس میں بہتری آنا شروع ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور مجھے یاد ہے کیونکہ سلیم شیخ صاحب آپ تو ہیلتھ کو کور بھی کرتے ہیں, تو یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے. اور پاکستان نے جو, کیونکہ انٹرنیشنل کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اگر ہم بات کریں تو بہت سی تکلیف پریشانیوں کا سامنا اگر ہم کہیں تو جو ہے ہمارا, حالانکہ جو ہے انٹرنیشنل کلائمیٹ چینج میں ہمارا کوئی کردار نہیں پاکستان کا, لیکن سب سے زیادہ متاثر پاکستان ہی ہوا ہے. جی, آپ یہ والی بات آپ نے بڑی بالکل درست فرمائی ہے کہ اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو ہمارا کردار جو ہے وہ 1% یا اس سے بھی کم ہے, لیکن اس کا جو نقصان ہے سب سے زیادہ ہمیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے. پچھلے سال آپ دیکھیں سیلاب آیا, وہ اسی وجہ سے آیا تھا کہ انٹرنیشنل کلائمیٹ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. جو ممالک اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, انٹرنیشنل تنظیموں کو چاہیے کہ ان کے خلاف ایکشن بھی لیں, اور پھر ان کو اقدامات کرنے کے حوالے سے بھی ترجیحات پیش کریں کہ آپ نے کس قسم کے اقدامات کر رہے ہیں, تاکہ یہ جو ماحول ہے نا یہ پوری دنیا کا ایک جیسا مل کے ہی بننا ہے. یہ نہیں ہوگا, یہ سرحد کے ساتھ جو ہے ماحول کو نہیں بنایا جا سکتا. اور صورتحال یہ ہے کہ اب جو اللہ نہ کرے جو پریڈکشن جاری کی ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے, انہوں نے کہا ہے کہ اس بار بارشیں کم ہونی ہیں اور جو ہیٹ ویو چلنے کے امکانات ہیں. یہ بھی موسم کی تبدیلی ہے نا, اور اس کا
افیکٹ جو ہے وہ ہمارے اوپر آنے کے امکانات زیادہ ہیں کہ بارشیں کم ہیں, ہیٹ ویو زیادہ ہے. اور پھر پنجاب حکومت کی طرف سے جو ہے وزیر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہے ہدایات جاری کی ہیں کہ جن علاقوں میں ہیٹ ویو کے زیادہ امکانات ہیں وہاں پر اسموک گنز اور اس قسم کے اقدامات کرنے کے لیے جو ہیں وہ پی ڈی ایم اے کے ذریعے ضلعی انتظامیہ کو ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں, اور پھر وہاں پر جو ہے اس قسم کے سامان بھی پہنچا دیا گیا تاکہ اگر کوئی صورتحال ایسی بگڑے تو وہاں پر جو ہے پہلے سے اقدامات جو ہیں وہ کیے جا سکیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت ایجوکیشن کے حوالے سے اجلاس ہوا. وزیر تعلیم رانا سکندر کو ہر ہفتے ایک اسکول میں خود کلاس لینے کی ہدایت کی گئی. اور دیکھیں یہ ہم جب پنجاب کے حوالے سے خصوصاً بات کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر پریکٹیکل کام ہوتا ہوا جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے. تو ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بات کریں تو بڑے جو ہے وہ ٹچی ہیں کہ انرولمنٹ جو ہے وہ زیادہ اضافہ ہونا چاہیے. اور بریفنگ میں جو ہے بتایا بھی گیا کہ سرکاری اسکولوں میں 2 سال 4 ماہ میں 43 لاکھ طلبہ کی انرولمنٹ کا ہدف پورا کیا گیا, جو ماضی قریب کی نسبت سرکاری اسکولوں کی سب سے زیادہ حقیقی انرولمنٹ کا منفرد ریکارڈ بن گیا ہے. جی بالکل, دیکھیے محکمہ تعلیم جو ہے نا وہ انڈر دی سپرویژن آف چیف منسٹر اور پھر رانا سکندر جو ہے وہ بڑا اچھے اقدامات کر رہے ہیں. کیونکہ میں نے وزیر تعلیم جو ہے ان کو دیکھا ہے وہ خود جو ہے وہ اسکولوں میں گئے ہوتے ہیں, مختلف اقدامات لے رہے ہوتے ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے اب یہ جو نئی ہدایت دی گئی ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس پر پورا عمل کریں گے. اور گراؤنڈ پہ جب جاتے ہیں نا تو گراؤنڈ پہ جا کے آپ کو کمی کوتاہیاں جو ہیں وہ اور نظر آ جاتی ہیں. جب کمی کوتاہی ہوتی ہے مزید تو اس میں جا کے مزید جو ہے بہتری کے اقدامات ہو سکتے ہیں. اور یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا کہ وزیر تعلیم کو کہا ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک اسکول میں جا کے جو ہے وہ کلاس لیں. اور ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ چاہیے کہ وہ بڑے جو اسکول ہیں یا بڑے شہر ہیں ان سے ہٹ کے چھوٹے شہر اور چھوٹے اسکولوں میں بھی جائیں اور وہاں جا کے بھی دیکھیں کہ وہاں کیسا نظام ہے. رانا سکندر صاحب کیونکہ اپنا حلقہ بھی جو ہے وہ بات کریں کہ یہ لوگ حلقوں سے منتخب ہو کر آئے ہوتے ہیں تو انہیں بہت بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ عوام کے ووٹوں سے جب آئے ہوتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ دیہات میں کیا ہو رہا ہے, گاؤں اسکول میں کیا ہو رہا ہے, تو شہر میں کیا ہو رہا ہے. دیہی علاقوں میں آپ دیکھیں ویسے ہوتا یہی ہے کہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ اس طرح پراپر فوکس نہیں کرتے, چونکہ شہری علاقوں میں ان کو پتہ ہے کہ مشینری جو ہے وہ ساری دیکھ رہی ہوتی ہے, لیکن جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ اس طرح فوکس نہیں کیا جاتا. اسی وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے وزیر تعلیم کو کہا گیا ہے, میرا تو خیال ہے ڈسٹرکٹ وائز ان کو جانا چاہیے, سرپرائز وزٹ کرنے چاہیے, کلاس لینی چاہیے, بچوں کے مسائل سننے چاہیے, اسکولز میں جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ 43 لاکھ کی انرولمنٹ جو ہے وہ اچیو کی گئی ہے, اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر بچوں کا اسکولوں میں آنا. تو اس میں مزید بہتری اسی طرح لائی جا سکتی ہے کہ جب آپ گراؤنڈ لیول پہ جائیں گے, پرائمری لیول پہ جا کے چیزوں کو دیکھیں گے. اور علی بھائی ایجوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے, اگر ہم نے ترقی حاصل کرنی ہے تو تعلیم پہ خصوصی فوکس کرنا پڑے. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اسکولوں میں جاتے تھے تو 6ٹھی کلاس میں جا کے ABC شروع ہوتی تھی, لیکن اگر یہ جو موجودہ دور ہے اس میں تو IT کے بغیر گزارا ہی نہیں نا. تو اسی لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے یہ ڈائریکشنز دی گئی ہیں تاکہ بچوں کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو دیکھا جائے, سہولیات کو دیکھا جائے. بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ فنڈز تو جاتے ہیں لیکن ان کو یوٹیلائز نہیں کیا جاتا چونکہ وہ دور دراز. ایک طرح سے مانیٹرنگ بھی ہو جائے گی, اور پھر جب ایجوکیشن منسٹر خود اسکول میں جائیں گے, خود کلاس لیں گے, وہ بہتر طریقے سے مسائل کو ایڈریس کر سکیں گے. بالکل بہتر. آپ دیکھیں میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ آپ نے جب نئے IG پنجاب تعینات ہوئے تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ڈائریکشنز دی گئیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ پریس ریلیز آتی ہے کہ IG پنجاب کی ہدایات پر لوگوں کی کمپلینٹ سنی گئی. انہوں نے کہا جی آپ نے ڈیلی کمپلینٹ سیل میں جانا ہے, کمپلینٹس کو رینڈملی اٹھانا ہے, کالز کر کے لوگوں کے مسائل جاننے ہیں, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فیلڈ میں اور آپ کے لوگ کس طرح کام کر رہے ہیں. اگر آپ صرف پریس ریلیز پہ رہیں گے تو پھر اس طرح چیزیں نہیں چلیں گی. تو اسی طرح اگر وزیر تعلیم خود اسکولوں میں جائیں گے, ان کو ٹیچرز کے مسائل کا بھی پتہ چلے گا, اسٹوڈنٹس کے مسائل کا بھی پتہ چلے گا, تو میرا خیال ہے اگر کوئی کمی ہے, کوتاہی ہے, اس کو بہتر طریقے سے ریزالو بھی کیا جا سکتا ہے تو کیسے کرے گا یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے. اوبیسلی جو گراؤنڈ لیول جب ہم بات کرتے ہیں, علی بھائی ابھی جب بات کر رہے تھے کہ آپ رپورٹنگ کرتے رہے تو میں نے کہا نہیں میں بھی کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں, کیونکہ آپ بیورو چیف بھی ہیں لیکن اس کے باوجود ہم لوگ فیلڈ میں موجود ہوتے تو بہتر طریقے سے مسائل کو جو ہے وہ وہاں پہ سچویشن کو سمجھ سکتے ہیں. بالکل. اور اس میں جو میں ایک چیز یہ دوں گا کہ جو وزیر تعلیم ہے نا ان کو یہ چاہیے کہ وہ اچانک جائیں, کسی بھی انتظامیہ کو نہ بتائیں, ایون DC کمشنر
آپ کا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر، ایون اسکول نظام ہے، کسی کو نہ بتائیں اور پھر اچانک جائیں گے تو پھر وہاں جا کے جو ہے نا آپ کو زیادہ سارے مسائل جو ہیں وہ معلوم ہوں گے اور پھر اس کا حل بھی آسان ہوگا. اگر آپ بتا کے جائیں گے تو کافی سارے مسائل جو ہے نا وہ اسی وقت جو ہے وہ لوگ حل کر لیتے ہیں اور پھر مینج بھی کر لیتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہ بتائیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ وہ وزیر تعلیم رانا سکندر جو ہیں وہ عوامی وزیر ہیں اور وہ ایسے ہی کریں گے بغیر بتائے عوام کے جائیں گے. درمیان حلقے میں بھی بڑے ایکٹیو ہیں اور ویسے بھی کہیں جاتے ہیں تو وہ پھر گھل مل جاتے ہیں لوگوں سے اور یقیناً ایسے کریں گے. اور یہ جو وزیر اعلیٰ کی طرف سے یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شعبے میں جو کارکردگی لینے کے لیے نا ہر وزیر کی اسی طرح ڈیوٹی لگانی چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو. آپ کا مقصد ہے کہ صحت کے وزیروں کو، لیکن صحت کے وزیر ہم نے دیکھے ہسپتالوں میں جاتے ہیں، صحت کے بھی جاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کافی وزیر ہیں. دیکھیں جیل خانہ جاتا ہے، آپ کے پاس دوسرے محکمے ہیں، ایکسائز بھی ہے، فائنانس بھی ہے، اس کے علاوہ کتنے وزیر ہیں آپ کے پاس. CNW کے وزیر ہیں اور قانون کے وزیر ہیں. سب کو ایکٹیو سارے ہیں، لیکن اگر وہ اچانک جانا شروع کریں گے نا تو اچانک جانے کا امپیکٹ اور ہوتا ہے اور اس سے جو ہے نا وہ کافی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور وہاں لوگوں کے جو مسائل ہیں نا وہ بڑے اچھے. سرپرائز وزٹ کرتے اچھا علی بھائی بالکل اب ٹھیک ہے. اچھا ہم دیکھ رہے ہیں تعلیم خصوصاً فوکس ہے. ہم اس وقت اگر بات کریں پاکستان مسلم لیگ نون کی تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو تعلیم کا سٹینڈرڈ بھی بہتر ہونا چاہیے. اور یہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تب بھی مجھے یاد ہے اسکولوں، ہاں دانش اسکول ایک بڑی بہترین مثال ہے اور وہ اتنے بہترین اسٹوڈنٹس، کیونکہ میں ان تقریب کو کور کرتا رہا، خود وہاں پہ جاتے تھے تو اتنی خوبصورت انگریزی اور اتنی مطلب ان بچوں کا ٹیلنٹ دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے. عمر بھائی دیکھیں جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے ہمیں بھی اس کو چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے آپ نے دیکھا کہ دانش اسکول شروع کیے، پھر لیپ ٹاپ اسکیم شروع کی. بے شک وہ درمیان میں آ کے جو PTI کی گورنمنٹ آئی اس طرح چیزوں پہ فوکس نہیں کیا گیا، لیکن وہ جو اسٹوڈنٹ تھے وہ آپ کو ان میں سے بالکل نمایاں نظر آتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. بہت سارے ایسے بچے ہیں جو بڑا اچھا پڑھتے ہیں لیکن فائنینشلی اس کی فیملی اس طرح سپورٹ نہیں کر پاتی. تو گورنمنٹ اگر اس طرح سپورٹ کر رہی ہے تو چیزیں آپ کو بہت بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. آپ بھی ڈپارٹمنٹس میں جاتے ہیں، میں بھی روزانہ جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ تر جو آپ کے افسران ہیں ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ دیہاتی ہے، وہ زیادہ وہ سٹارٹ اسکول سسٹم سے پڑھ کے آتے ہیں. تو اگر ان کو سپورٹ بہتر ہو تو مزید اس طرح کی جو پروڈکشن ہے وہ آپ کی سامنے آئے گی. جس طرح گورنمنٹ اب چیزوں پہ فوکس کر رہی ہے، جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ڈائریکشن دی گئی ہیں. بہت بہت شکریہ علی مسلم سائی صاحب، بہت بہت شکریہ سلیم شیخ صاحب. ناظرین آج کے پروگرام سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ پنجاب میں پہلی بار ماحولیاتی گورننس کا جدید نظام قائم کیا گیا، اس حوالے سے بات کی گئی. پنجاب میں تعلیمی نظام کے حوالے سے بات کی گئی. وزیر تعلیم رانا سکندر کو ہر ہفتے ایک اسکول میں خود کلاس لینے کی ہدایت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے کی گئی. اس پر ہم نے ڈیٹیل گفتگو کی گئی. ناظرین اینڈ پہ آخر میں اختتام میں بس ایک ہی بات کہوں گا کہ ہم بڑے باشعور عوام ہیں ہماری ماشاءاللہ، لیکن ہم یہاں پر عوام کو بھی جس جماعت نے طلبہ کے ہاتھوں میں نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیے وہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں. اور جس جماعت نے بنی گالا کے باہر یا زمان پارک کے باہر نوجوانوں کو جو ہے وہ پیٹرول بم بنانا سکھائے، تو عوام بڑی باشعور ہے. بس میں اتنی ہی بات کروں گا آج کے پروگرام کے لیے. بس اتنا ہی، مجھے اجازت دیں. دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.